خداوند کے پاک قادر اور جلالی نام میں اب تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ سب کے ساتھ رہے۔ آج ہم وومن منسٹری کے تعلق سے جو ہے وہ تیسرے حصے کو ریکارڈ کریں گے، اور اس تیسرے حصے میں آپ خدا کے کلام میں سے مزید آیات کو جو ہے سنیں گے، دیکھیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ دھیان سے پڑھا جائے اور ان کا بغور مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات چیت جو ہے یہ دراصل کیا ہے مزید اس کے اندر۔ میں چاہوں گا کہ ایک ترتیب سے جو ہے ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں، اور پہلے ہم جو ہے وہ جا کر دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کو، ایکٹس آف دی اپوسلز کو، اور اس کے ہم 18ویں باب کی جو ہے وہ 24ویں آیت، یعنی چیپٹر 18 ورس 24 سے آنورڈ جو ہے وہ ہم اس کو پڑھنا چاہیں گے۔ لکھا ہے کہ پھر اپلس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ ہم جانتے ہیں، ہم سے پہلے اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ بپتسمے جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں، اور مختلف بپتسمے ہم اس بارے میں دیکھ چکے ہیں، اور بپتسمے پر جس دن ہم نے بات کی تو ہم نے ان چیزوں کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ لہٰذا جس بپتسمہ کو یوحنا سے لنک کیا گیا ہے اس کو یوحنا کا بپتسمہ کہا جاتا ہے، جس بپتسمہ کو خدا یسوع مسیح سے لنک کیا گیا ہے اس کو یسوع کا بپتسمہ کہا جاتا ہے، جس بپتسمہ کو موسیٰ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے اس کو موسیٰ کا بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بپتسمے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ شخص جو خوش تقریر ہے، کتاب مقدس کا ماہر ہے، اٹ مینس کہ یہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ شخص ہے، اور اسکندریہ الیگزینڈریا یعنی کہ ایریا کا یہ جو ہے وہاں کا یہ پیدائش ہے اس کی، اور ہے یہ یہودی، ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک لنکڈ شخص ہے جو آلریڈی پہلے یوحنا استباغی سے تعلیم پا چکا ہوا ہے، اس لیے یہ اس کے ہی بپتسمہ سے صرف واقف ہے۔ لیکن کیونکہ یوحنا استباغی نے خدا یسوع مسیح کی بابت جو بھی تعلیم دی وہ بالکل صحیح تعلیم دی تھی، لہٰذا یہ اس تعلیم سے واقف تھا، اور اس شخص نے خداوند کی راہ کی کلام کہتا ہے کہ تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا، اس کے اندر روحانی جوش بھی تھا۔ اب اتنا کچھ اس کے پاس ہونے کے بعد جب یہ کہ یسوع کی تعلیم بھی صحیح دیتا ہے، یہ روحانی جوش سے بھی یہ بھرا ہوا ہے، خداوند کی راہ کو بھی جانتا ہے، کتاب مقدس کا بھی ماہر ہے، یہ خوش تقریر بھی ہے، اس کے پاس کتنے ٹیلنٹس ہیں، کتنا اس کو خدا نے بلیس کیا ہوا ہے، اس کو تو بڑا مغرور ہونا چاہیے، یہ تو بندے کو بندہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے، تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کہ جی میرے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن آپ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ جب لکھا ہے کہ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے۔ اب جب وہ عبادت خانہ میں بولنے لگا تو انہوں نے وہاں پر نہیں اس کو روک دیا کہ تو بھائی خاموش ہو جا، ہم تجھے پہلے یہاں بتاتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس بولنے لگا مگر، یعنی یہ ایک واقعہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز ہوئی ہے کہ پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے، ٹھیک ہے، اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی، یعنی آلریڈی وہ خداوند کی راہ کی تعلیم پا چکا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ اس کو پتہ جو ہے وہ بہت چیزوں کا ہے، لیکن اس کو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مسنگ ہے اس کے پاس، کہ اس کو یسوع کے بپتسمہ کے بارے میں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ سو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ چیز بھی اس کو بتائی جائے تو یقیناً یہ شخص اور بھی اچھا جو ہے وہ خدا کا کام کر سکتا ہے، خدا کی خدمت کر سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو سیپریٹ لے کے جا کے، ٹھیک ہے، یہ رسپانسبلٹی سمجھی کہ اگر ایک خادم بھی ایک چیز کو صحیح طریقے سے، یعنی جس لیول تک ہونا چاہیے وہ نہیں جان رہا یا نہیں جانتا، تو انہوں نے اس کو ضروری سمجھا کہ اس کو ہم لے کر جائیں اور سیپریٹلی اس کو بتائیں، اور پھر اس شخص نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ لکھا کہ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا، اور اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی، ٹھیک ہے، یعنی اپلس نے بڑی مدد کی، اور جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا، یعنی اب یہ آ گیا باقاعدہ طور پر مسیح کی جو ہے وہ طرف۔ پہلے وہ مسیح کی بابت تعلیم صحیح دیتا تھا کہ مسیح نے جو کچھ بھی کیا اس تعلق سے، لیکن وہ چیزیں لنک نہیں ہو رہی تھی کہ کتاب مقدس سے وہ یسوع کا مسیح ہونا ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ایک چیز تھی جو کہ ہر خدمت گزار کے لیے، ہر ایک مبشر کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ سو یہ چیز پھر جو ہے وہ اس کے اندر آئی، اور وہ کیسے آئی کہ یہ اکولا اور پرسکلا کے
بتانے کی وجہ سے آئی۔ یہاں پر یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس نے ان کے ساتھ ڈس ایگری کر لیا اور وہ ناراض ہو گیا، بلکہ وہ تو گیا اخیا کو آگے، اور بھائیوں نے اس کی ہمت بھی بڑھائی اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے تو جا، باقاعدہ اس کو لیٹر دیا جا کے وہ ان کو جو ہے وہ دے، اور وہ اس کی جو ہے وہ خدمت کریں، اور پھر اس نے بھی وہاں جا کر جو ہے یسوع کے مسیح ہونے کو اعلانیہ طور پر جو ہے وہ کتاب مقدس سے ثابت بھی کیا۔ تو یہ بہت ساری یعنی کہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہاں پر دیکھنی ہے۔ جو چیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ اکولا اور پرسکیلا نے اس کو وہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں شروع کر دیا اس کو سمجھانا کہ یہ آپ تو غلط بتا رہے ہیں یا ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح کیا ہے۔ وہ اس کو بڑا پرائیویٹلی اپنے گھر لے گئے، پرائیویسی میں جا کر انہوں نے اس کے ساتھ یہ باتیں کی، اور یہ چیز جو ہے یہ کوئی چرچ میں تعلیم دینے کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے کہ وہ کوئی سکھا رہے تھے اس چیز کو۔ یعنی ہم جس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں کلیسیا کے مجمع میں سکھانا اور ایک پرسنلی کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ کے جو سمجھتا ہوں میں کہ لمیٹیشنز ہیں، دونوں جگہ کی جو میننگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں خدا نے مکمل طور پر جو ہے وہ ایک روک لگائی ہے، بلکہ اس کی کنڈیشنز ہیں، اور کنڈیشن کیا ہے کہ جب کلیسیا کا مجمع ہے تو پھر جو ہے وہ عورتیں سکھا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ الگ بیٹھے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ اسے یہ نہیں کہیں گے مجھے تو بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو میں تو خاموش ہوں۔ آپ کسی پاسٹر سے پوچھ لے جا کے، اگر اس نے جو تعلیم صحیح پائی ہے تو یقیناً وہ اس تعلیم کے مطابق اس سے بتائے، جو بھی شخص اس سے پوچھتا ہے، لیکن وہ چیز کلیسیا میں بولنے کے مترادف نہیں لی جا سکتی۔ اچھا، اب فردر آگے جب ہم چلتے ہیں مزید اس کے اندر کچھ چیزوں میں، تو ایک حوالہ بار بار کوٹ کیا گیا ہے ان دنوں میں، جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ ہے رومیو کے 16 باب میں سے، ٹھیک ہے، جس میں رومنز چیپٹر 16 کی پہلی ورس جو ہے لکھا ہے کہ میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر ایشو کیا ہے دیکھیں کہ رومنز کو جب پولس رسول لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلا اس چیز کا کہ فیبے جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس میں ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹ میں ہے، اس کو ضرورت ہے کچھ مدد کی، فائنینشیل مدد کی خاص طور پر یہاں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ سفارش کی ہے رومنز کی کہ رومنز جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو انہوں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے یعنی کہ فیبے کی جو ہماری بہن ہے اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے۔ خادمہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لفظ خادم یا خادمہ جو ہے یہ بڑی جنرل ٹرمز ہیں، ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ خدا کے کلام میں اوریجنل جو ہے وہ کانٹیکسٹ اور اوریجنل ٹرم کیا ہے۔ اب اوریجنل ٹرم جو ہے وہ یہاں پر جو استعمال ہوئی ہے، اگر آپ جا کر گریک کو دیکھیں تو یہ ہے ڈایاکونان۔ ڈایاکونان جو ہے یہ افرمیٹیو فیمینائن سنگولر ٹرم ہے، یہ یوز ہوتی ہے خواتین کے لیے یعنی عورتوں کے لیے، اور یہ ایک فیمینک ٹرم ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیمیلز کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ ڈایاکونان جو ہے یہ دراصل بیس اس کی جو ہے وہ ڈیکن ہے انگلش میں، لیکن یہ ڈیکنس ہم یہ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یعنی کہ فیمیلز کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ڈیکن نہیں لکھا ہوا، یہاں پر تو خادمہ لکھا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا، اور یہ صرف یہاں پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ آلریڈی بات جو ہے یہ ہم اس کو پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ہم اس کو اگر کنفرم کرنا چاہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ تیموتھیوس میں جا کے اگر دیکھیں، تیموتھیوس کا خط جو ہے پہلا جو تیموتھی ہے، فرسٹ تیموتھی، تو اس کے اندر آپ کو ایگزیکٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ ملتے جلتے ورڈز ملیں گے۔ چیپٹر 3 فرسٹ تیموتھی چیپٹر 3 ورس 8 لکھا ہے کہ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، وہ دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو۔ اب یہاں پر خادموں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انگلش میں جب آپ جا کے پڑھیں گے تو وہاں پر ورڈ باقی ہی ڈیکن یوز ہوا ہے، لیکن اوریجنل گریک میں یہاں پر یوز ہوا ہے ڈایاکونوئے۔ ڈایاکونوئے جو ہے یہ مسکولائن پلورل ہے، یعنی یہ آپ لگا لیں کہ جو میلز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پلورل یوز ہوا ہے کہ یہاں پر جن کی بات کی گئی ہے وہ سارے کیا ہیں، ڈیکن ہیں، اور ڈیکن کون سے ہیں، میلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس تعلق سے یا یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس جو دو ٹرمز آئی ہیں اس میں ڈفرنس صرف میل فیمیل کا ہے۔ اب فیبے کے لیے جو یہ ٹرم یوز ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ فیمیل ہے تو اس کے لیے فیمیل والی ٹرم یوز ہوئی ہے ڈایاکونون، لہٰذا وہ بھی ڈیکن ہے۔ ڈیکن ہونا خدا کے گھر میں جو ہے وہ
मैं समझता हूँ कि फीमेल्स के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसी खिदमतें हैं जिसमें एक निगहबान की खिदमत है, जिसको कोई शख्स जो है यानी कि मेल वो उसको ले सकता है, क्योंकि उसके लिए तो बाकायदा बता दिया गया है। अगर आप फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 3 फर्स्ट वर्स से पढ़ें तो लिखा है कि ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। यानी ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ये वो खिदमत है, दो खिदमतें जिनको इंसान अपनी मर्जी से ले सकता है। बाकी 5 खिदमतें जो हमने पहले पढ़ी और अभी हम मजीद उसका 5वां जो है वो पढ़ रहे हैं खिदमत उस्ताद के ताल्लुक से, वो भी फर्दर चलेगी अभी। तो वो 5 खिदमतें जो हैं वो हैं जो खुदा की तरफ से ऑर्डेन्ड हैं खुदा यीशु मसीह के अंदर, खुदा यीशु मसीह के जो खादम हैं, ठीक है। जबकि ये जो है ये वो है जो इंसान खुद अपने लिए कर सकता है, लेकिन उसको एक ख़ास चेक लिस्ट से, एक ख़ास पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। और वो पैरामीटर क्या है? अगर वो अपनी मर्जी से आना चाहता है तो उसके लिए ये पैरामीटर ऑलरेडी पौलुस रसूल ने बना के जो है वो तिमोथियुस को दे दिया। अब आप पैरामीटर सुन लें क्या है, चेक लिस्ट क्या है इसकी, के पास निगहबान को बेइल्ज़ाम, पहले नंबर पर तो उसको बेइल्ज़ाम होना चाहिए कि ये इसके ऊपर इल्ज़ाम ही बहुत सारे लगे हों। एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुतक्की, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए, ठीक है। यानी उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जर दोस्त, मसलन लालची भी ना हो इस तरीके से, ठीक है। तकरारी ये कि एमी बहस करने वाला, हर बात के ऊपर जो है वो तकरार, बल्कि रिजॉल्व, मैटर्स को रिजॉल्व करने वाला, सॉल्व करने वाला, ना कि मैटर्स को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने वाला। अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, यानी फाइनेंशियली इतना हो कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। ये भी नहीं कि मतलब ये सारा कुछ उसमें हो जो पहली बताई गई चीज़ें, लेकिन इस चीज़ में आगे वो फेल हो जाए कि उसके बच्चे उठ के जनाब उसको किसी वक्त भी जो है वो बेइज्जत कर दें या कोई उसकी रिस्पेक्ट ना रखें। क्योंकि इस चीज़ का जो ब्रैकेट में आगे पौलुस रसूल बयान करते हैं वो ये है कि जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौमुरीद ना हो, यानी नौमुरीद से कभी नया नया कन्वर्ट ना हुआ हो कि कन्वर्ट होते ही आप उसको जो है बना दें, ताकि तकब्बर करके कहीं इब्लीस की सजा ना पाए। लिहाजा ये चीज़ जो है वो इब्लीस से लिंक हो जाती है कि जब किसी ऐसे शख्स को अथॉरिटी मिल जाए जो उसका अहल ना हो तो उसमें तकब्बर आ जाता है। लिहाजा ऐसे शख्स को आप निगहबान जो है वो यहाँ पर उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इंग्लिश में यहाँ पर बिशप है। और बिशप ऑब्वियसली वो है जो इन सब चीज़ों के ऊपर निगहबानी का फ़र्ज अदा करता है। उसके साथ जो है वो खुदा के दूसरे खुदाम जो हैं, यानी पास्टर्स, इवेंजलिस्ट्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स और अपॉस्टल्स सारे आते हैं साथ, उसके लिंक्ड होते हैं। तो ये एक अलग मिनिस्ट्री है, लेकिन है ये सारे खुदा के खादम ही। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इनके लिए चेक लिस्ट दे दी गई क्योंकि इनको खुद सिलेक्ट किया जा सकता है, जबकि उनको कोई नहीं कर सकता। उनका ऑर्डिनेशन भी खुदा की तरफ से होता है, उनको सिलेक्ट भी खुदा ने किया हुआ है। इनका ऑर्डिनेशन लोग करते हैं, ठीक है। इनका ऑर्डिनेशन पास्टर्स, इवेंजलिस्ट्स ये सारे मिलके करते हैं, अपॉस्टल्स मिलके करते हैं, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस एक चेक लिस्ट को बाकायदा तौर पर फॉलो करें, ठीक है। अब ये चीज़ एक इंसान खुद ले सकता है अगर वो इस चेक लिस्ट पर पूरा उतरता है। और दूसरी चीज़ है डीकन्स की। डीकन्स के लिए भी जो शख्स बनना चाहते हैं चर्च में डीकन, उनके लिए क्या है कि इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। मतलब इस मजाक करने वाले ठट्ठेबाज टाइप के लोग जो हैं वो डीकन नहीं हो सकते, जबकि आज तो इस चीज़ के बारे में लोग ख्याल नहीं करते। जिस तरह के मर्जी लोग उठा उन्हें जी खिदमत चपेगा तो आप ही ठीक हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का सिचुएशन थोड़ी कि आप इस तरह ठीक कर रहे हो लोगों को। ये चेकलिस्ट उससे पहले है, ये नहीं कि बाद में वो ठीक हो जाए, पहले ठीक उसको करके आपने यहाँ पर लेकर, अगर वो ख़राब है और अगर वो ऑलरेडी ठीक है तो फिर इस चेकलिस्ट को वो फॉलो कर रहा है, फिर वो वैसे ही बन सकता है डीकन। यानी इसी तरह खादमों को भी संजीदा, दो ज़बान, यानी कि डबल टंग हो, जनाब उधर कुछ कह रहे हैं इधर कुछ कह रहे हैं, बड़ी ख़ास बातें हैं क्योंकि इनका काम इससे रिलेटेड होगा चर्च के अंदर। और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हो, मतलब ये बड़ी ख़ास क्वालिटीज़ हैं। जिन लोगों में ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों में वीक होते हैं और बड़े डेंजरस होते हैं, ठीक है। फिर फर्दर ये भी उनके लिए कहा गया है और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। मतलब ये नहीं कि एकदम से आप उठा के उनको जनाब बना दें और फिर आप कहें जी क्या बात है जनाब, ये तो अपना डीकन सही नहीं बने, ये इस तरह करते हैं, ये आपने पहले इस चीज़ को देखा ही नहीं है कि वो उनको ये इस तरह की जो है वो कोई उनके अंदर क्वालिटी है भी कि नहीं। मतलब बगैर सोचे समझे इस तरीके से किसी को बना देना, ऑर्डेन कर देना, ये कोई ठीक नहीं तरीका कार, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी अमाल 6 बाब के अंदर हम पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 6 के अंदर जो है, जहाँ पर डीकन्स को ऑर्डेन करने की ज़रूरत पड़ी पहली दफ़ा
ठीक है। तो उसमें चैप्टर 6 की फर्स्ट वर्स से पढ़े तो लिखा है कि उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी विवाहों के बारे में गफलत होती थी। मतलब दूसरी जो यूनानी माइल जो यहूदी थे, यूनानी माइल यहूदी की जो ग्रीक स्पीकिंग जो थे, वो कहते थे कि जी जो दूसरे जो और हिब्रू स्पीकिंग हैं उनको जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है औरतों को, हमारी औरतों को प्रॉपर जो है उनकी खबरगिरी नहीं की जा रही, उनको जो है वो उनकी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, गफलत हो रही है। तो क्या हुआ कि और उन 12 ने, यानी 12 जो अपोस्टल 12 अपोस्टल्स थे, 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा ये मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें, हमें सेपरेट ही रहने दें, जो काम हम कर रहे हैं हमें उसके अंदर ही रहने दें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। यानी ये जो 7 लोग जिनके बारे में कहा गया है उनके लिए भी चेकलिस्ट दे दी गई है कि ये नेक नाम हो, ठीक है, नेक नाम शख्स हों, ठीक है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जनाब ये, और वो खुद भी हों, क्योंकि उनके अंदर सेकंड क्या चीज़ है कि रूह और दनाई से भरे हुए, उनके अंदर रूह भी हो दनाई भी हो, ताकि वो इन मैटर्स को जो है वो दनाई के साथ जो है हैंडल कर सके, ठीक है। अगर लगे लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे, ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और पुरखुरस और निकानूर और तिमोन और परमनास और निकलाउस को जो 9 मुरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया, ठीक है, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया और उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। मतलब ये ऑर्डिनेशन भी आप देख लेंगे अपॉस्टल्स ही कर रहे हैं डीकन्स का। सो अब ये जो चीज़ हम कर रहे थे, बात जो डिस्कस हमने किया अभी, और हम उसको वापस अगर रोमस में जाके बात करते हैं तो ये चीज़ उन के लिए भी है जो फीमेल्स जो है वो डीकन अगर ऑर्डेन होती हैं, तो अगर आप फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 3 की वर्स 11 पढ़ें तो इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो, ठीक है। यानी ये औरतें भी अगर यानी कि डीकन बनती हैं तो उनके लिए भी चेकलिस्ट है कि वो संजीदा हो, तोहमत लगाने वाली ना हो, परहेजगार हो और सब बातों में ईमानदार। हालांकि करना क्या है इन्होंने काम, इन्होंने तो सिर्फ खिदमत करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो बात वापस हम जाते हैं रोमन्स चैप्टर 16 में, वहाँ पर लिखा है कि वो कनखरिया की कलीसिया की खादमा, यानी कनखरिया की कलीसिया में डीकन है वो। और डीकन क्या कर रहे हैं कि डीकन, आपको पहले भी बताया कि वो खाने पीने का इंतज़ाम चर्च के अंदर जो करते हैं, इस तरह से जो है वो अगर ख़वातीन काम करना चाहती हैं अपनी, यानी कि अपने रुपए पैसे से वो हेल्प कर सकती हैं, वो खाना बनाकर सर्विंग में वो हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ये भी नहीं कि हर किसी औरत को आप उठा के डीकन बना दें, उसके लिए बाकायदा आपको बताया, उसकी चेकलिस्ट पढ़ी है अभी हमने, कि उनको भी संजीदा होना चाहिए और तोहमत लगाने वाली ना हो, परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। लिहाजा ये चीज़ें तो उनके अंदर होना ज़रूरी है। अच्छा, अगली आयत जो है चैप्टर 3 वर्स 12 फर्स्ट टिमोथी में लिखा है कि खादम एक एक बीवी के शौहर हों। अब दोबारा बात आ गई मेल डीकन्स की तरफ, ठीक है, कि खादम एक एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घर का बखूबी बंदोबस्त करते हों, यानी फाइनेंशियली वो इतने हों कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस्मान में जो मसीह यसू पर है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। सो ये खिदमत का काम है दरअसल, ठीक है। वो 5 खिदमतें एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, लेकिन ये जो है ये सर्विस में आ रही है चीज़, ठीक है। इनके लिए उर्दू में चाहे वर्ड खादम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इंग्लिश और ग्रीक टर्म्स को हमें पढ़ना ज़रूरी है कि हम ओरिजिनल बात को समझ सकें कि यहाँ किसकी बात हो रही है। लिहाजा जो फीबे की बात हो रही है उसका ताल्लुक ये है कि वो कनखरिया की कलीसिया में क्या कर रही है, वो कोई पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट या टीचर या अपोस्टल नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर जो है वो एक डीकन की खिदमत कर रही, डीकन का काम कर रही, ठीक है। इसलिए पौलुस रसूल उसके बारे में ये सिफारिश कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली, क्योंकि उसने ऑलरेडी फाइनेंशियल से इतनी हेल्प की है पहले कि अब वो खुद इस सिचुएशन में है कि उसके बाद फाइनेंशियल जो है उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ गई है। लिहाजा पौलुस रसूल ने स्पेसिफिकली उसके लिए इस चीज़ की जो है वो सिफारिश की है रोमन्स के कि तुम उसे खुदावन में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो। यानी जिस काम में, मतलब ये नहीं कि हर काम खिदमत के लिंक से बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस काम में ये कि जहां उसको कोई फाइनेंशियल इशू है, उसको ज़रूरत है आपकी कहीं भी, इस ताल्लुक से आप उसको जो है उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही। लेकिन ना लिंक हो जाती है बात की, बहुतों की मददगारी में उसने ऑलरेडी बहुत लोगों की मदद की है, बल्कि मेरी भी, यानी मुझे भी उसने फाइनेंशियली बहुत जगह पर सपोर्ट किया है, उसने बहुतों की मदद की है। किस तरह की है? सिर्फ
یہ نہیں کہ وہ صرف کھانا بنا کے اس نے ہیلپ کی ہے، سرو کر کے ہیلپ کی، بلکہ اس نے اپنے روپے پیسے سے بہت ہیلپ کی ہے، اور آج جب وہ ایسی مشکل میں ہے تو مقدسوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اس محتاجی کو دور کریں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ پرسکلا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں۔ ہم خدمت کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم مسیح کے سامنے جاتے ہیں تو ہم سارے خادم ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ایک ٹائپ کے خادم ہوتے ہیں۔ ہماری کالنگز کے مطابق ہماری خدمت، ہماری ایڈمنسٹریشن آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے۔ ہم خدمت کہ میرے ساتھ یہ بھی خداوند کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آبویسلی پولس رسول جو ہیں ان کو اپوسل یا ٹیچر نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل جو سرونگ ہے اس میں ہم سارے مل کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، یعنی کیسے کوئی کسی کی جان کے لیے سر دے سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے، آپ ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں جا کے اعمال کو دیکھیں، کتنا انہوں نے جو ہے پولس رسول کی ہیلپ کی۔ انہوں نے اپنے پیسے سے، پیسہ سب سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ خرچ کیا پولس رسول کے لیے، کہ پولس رسول کو یہ بات ان کے لیے کہنی پڑی کہ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اس سے آگے اگر آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس بات کے لیے کیونکہ انہوں نے پولس رسول کی ہیلپ کی ہے، تو پولس رسول تو غیر قوموں کے لیے کہتے ہیں کہ مسیح میں تمہارے 10,000 استاد بھی ہوں تو باپ تمہارا میں ہی ہوں۔ تو غیر قوموں کے لیے تو پولس رسول جو ہیں وہ ایک طریقے سے ایک فادر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ فادر جس طرح ہم آج کل فادر کو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے، یا ان کو یہ سمجھ کر دیں کہ انہوں نے جو ہے ان کو جنم دیا ہے، لیکن کیونکہ ان کی معرفت خدا کا کلام جو ہے وہ غیر قوموں تک پہنچا ہے، اس دلیری میں پولس رسول ہی سر فہرست ہیں جو غیر قوموں تک خدا کا کلام لے گئے ہیں۔ اس لیے غیر قوموں کے نزدیک ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک باپ کی ہے، لیکن ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا باپ جو ہے آسمان پر ہے اور اس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ لہذا اس چیز کو جو ہے وہ ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ وہ اپنے بھی بتا رہے ہیں کہ میرے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ باقی جو کلیسیاں ہیں، غیر قوموں کی جو کلیسیاں ہیں، وہ بھی ان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے جو ہے وہ اگر 6 آیت پڑھوں میں 6 کو، تو مریم سے سلام کو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ مثلا رومنز کے لیے مریم نے کیا محنت کی؟ مریم نے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو لوگ خدمت کا کام کر رہے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کو بہت جو ہے وہ سپورٹ کیا، ان کو جہاں جہاں جو ہے وہ پیسے کی ضرورت تھی انہوں نے پیسہ دیا، جہاں جہاں ان کے کپڑے دھلنے، کھانے پکانے، ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہے انہوں نے کی، اور یہ ان کی محنت جو ہے وہ خداوند میں کوئی بے فائدہ نہیں ہے، اس کو کنسیڈر کیا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے، بہت تمہارے واسطے بہت محنت کی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کے کتابیں لکھتی رہی ہیں اور انہوں نے بڑی پریچنگ کی ہے، پریچنگ یہی کر رہے ہیں جن کو پریچنگ کا کام دیا گیا ہوا ہے۔ پولس رسول پریچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیموتھیوس بتا رہے ہیں لوگوں کو چیزیں، تیتس بتا رہے ہیں لوگوں کو چیزیں، لیکن جو مثلا ان کے ساتھ جو خواتین ان کی ہیلپ کر رہی ہے وہ بھی کلیسیا کی ہی خدمت میں کنسیڈر ہوتی ہے چیز، لیکن وہ خدمت پلپٹ سے نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر آپ 12ویں آیت پڑھیں چیپٹر 16 کی وسط، تو اس میں بھی ایسے کچھ لکھا ہے، تروفینا اور تروفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں، یعنی خداوند میں ہوتے ہوئے یہ بھی محنت کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ محنت کیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اپنا ٹائم خداوند کے لیے دیتی ہے۔ مثلا ہماری خدمت میں یہ ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کرتی ہے، وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے اب سارے مثلا جو کہے کہ جناب پولس رسول جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں پلپٹ سے کلام سنا کے نیچے اتر کے تو بعد میں کہتے ہیں میں اب ذرا اپنے کپڑے دھو لوں بھائی جان، میں اب ذرا صفائی کر لوں گھر کی، ٹھیک ہے، میں اب ذرا جو ہے وہ کچھ کھانا بنا لوں۔ مطلب یہ لوگ جو ہیں ساتھ جو خواتین ہیں یہ کام جو کرتی ہیں، جہاں جہاں بھی پولس رسول کو ضرورت پڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ پولس رسول نے بہت کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کیا ہو، یہ غیر ممکن ہے، اور خدا کے خادم ایسا کر بھی لیتے ہیں اپنے لیے، اس میں کوئی ایسی ممانت نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی اگر کسی چیز کے لیے ایسا کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک، کیونکہ انہوں نے خدمت کرنی ہے، اگر کوئی ان کے نزدیک نہیں، ڈزنٹ مین کہ وہ کھانا نہیں پکائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، کپڑے جو ہے چینج نہیں کریں گے، لیکن جب وہ کبھی کلیسیاؤں میں جاتے ہیں تو کلیسیائیں جو ہیں وہ ان کی اس طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں کہ ان کی جو اس کے اندر ڈیکنس ہیں یا وہ اچھی ایماندار خواتین ہیں جو خداوند میں محنت کرتی ہیں، وہ دراصل خداوند میں محنت کر رہی ہوتی ہیں ان خادموں کی خدمت کر کے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، مثلا وہ ان خادموں کو
وہی ویلیو دیتی ہیں جو ویلیو خدا کا کلام دیتا ہے انہیں. اچھا، پھر اگلی بھی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی، بلکہ اسی آیت کا جو واقعی اس میں لکھا کہ پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی. مت کنفیوز کریں اس چیز کو، اس محنت کو خدمت ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. یہاں پر بالکل بات ایڈمنسٹریشن کی نہیں ہو رہی. یہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ محنت کی ہو رہی ہے، سر دے رکھنے کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور خادمہ ڈیکن ہونے کی سینس میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سو اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو باتیں لکھی ہیں ان کو ٹیلی کریں بے شک ساتھ جا کے گریک بائبلز کے ساتھ، اور جو آپ کے پاس اوریجنل اس کے ساتھ جو بھی لنکڈ ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کس طرح سے آرڈر ایک ہمیں دکھاتی ہیں خداوند کی طرف سے، کہ اس آرڈر میں رہ کر اگر ہر شخص جو ہے وہ خدمت کرے تو یقیناً وہ اپنی اس چیز کو جو خداوند نے اس کے سپرد کیا بہتر طور پر کر سکتا ہے. پطرس رسول نے بہت اچھی بات جو ہے وہ ایک کی ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ فرسٹ پیٹر چیپٹر 4 کو پڑھیں، چیپٹر 4 کی اگر آپ 11 ورس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ بولنے میں بھی اتنے ایکوریٹ ہوں کہ آپ کے منہ سے بات کیا خدا کا کلام نکلے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. خدا کا جلال ظاہر ہو. جلال اور سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے، آمین. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے. مطلب اپنی طرف سے اوور سمارٹ نہ بنے. یہ نہیں کہ رات جاگ کے جناب لگا ہے، سو نہیں رہا، مثلا اپنی کیپیسٹی سے باہر جا رہا ہے. اپنی کیپیسٹی میں رہے، مثلا جو ٹائم اس کو دینا چاہیے وہ اس ٹائم کو پورا جو ہے وہ خداوند کو دے. یہ نہیں کہ باقی سب چیزوں کو مینج کر رہا ہے لیکن خدا کی خدمت کی بات ہے تو اس پر ٹائم نہیں، خدا کے کلام کو پڑھنے کی بات ہے اس پر ٹائم نہیں ہے، دعا کی بات ہے اس پر ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی طاقت سے کم کو کر رہا ہے. کچھ لوگ اپنی طاقت سے بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ طاقت کے مطابق، اٹ مینس کہ ان بیلنسڈ، اس چیز کے ساتھ کمپلیٹلی آپ کی انرجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت کا بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس سے پچھلی آیت میں اگر میں جاؤں 10ویں میں تو لکھا ہے کہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، ہم جانتے ہیں آلریڈی، رول اس کی 9 نعمتوں کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور ایڈمنسٹریشن اور جو ہے وہ ہم نے گفٹس کے بارے میں اسی لیے جب شروع کی تھی یہ بات تو پہلی آڈیو جو تھی ایڈمنسٹریشن گفٹس کے ہی تعلق سے تھی. لکھا ہے کہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہو وہ اسے خدا کی خدمت مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کریں. یعنی یہ بھی چیز ہے کہ ان کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے کہ اگر آپ کو نعمت ملی ہے تو آپ اس کو اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کر رہے ہیں. اور تب ہی کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کیا نعمت ملی بھی ہے کہ نہیں ملی. آپ ایک اور میڈیم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش بڑی ہے کہ میرے ہاتھ سے لوگوں کو شفا ہو، لیکن اگر روح القدس نے ایسا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو شفا دینے کی قدرت دے، ہو سکتا ہے روح القدس نے آپ کو علمیت کا کلام دے دیا، ہو سکتا ہے روح القدس نے آپ کو حکمت دے دی ہو، آپ کو ترجمہ کرنے کی جو ہے وہ دے دی ہو جو ہے وہ نعمت، تو آپ کو اور کیا چاہیے. مثلا جو آپ کو روح القدس نے دیا ہے اسے اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کریں، اس کے بارے میں کمپلین نہ کریں، اس کے بارے میں جو ہے وہ آرگیو نہ کریں کہ یہ کیا جناب مجھے یہ بنا، میں تو وہ بننا چاہتا ہوں. تو آپ روح القدس کے خلاف بات کر رہے ہیں. یار آپ کو جس کیپیسٹی میں اس نے رکھا ہے، جس کیپیسٹی کو اس نے میجر کیا ہے، جس کیپیسٹی کو اس نے سمجھا ہے کہ اس میں یہ بندہ صحیح کام کرے گا، روح اس نے کسی کی زیادتی نہیں کی. وہ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈال، لیکن آپ جان بوجھ کے دوسروں کو دیکھ کے، میں مثال دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا اگر منہ لال نہ ہو تو دوسرے کا منہ لال دیکھ کے وہ تھپڑ مار کے اپنا منہ لال کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں بننا. اسی کیپیسٹی میں خدمت کریں جس کیپیسٹی میں خدا نے آپ کو رکھا ہے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے جی. سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ابھی اس میں مزید اگر کوئی بات آپ چاہیں گے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ادروائز یہ کافی حد تک اس میں جو ہے وہ باتیں میری نظر میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. لیکن سٹل اگر اس کے اندر کچھ رہتا ہوا یا کوئی اگر چاہتا ہے کہ ان باتوں کو بھی ڈسکس کیا جائے تو ضرور آپ اپنے کویسچنز سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اپنے کمنٹس سے، اپنے ریفرنسز سے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، اپنے ریمارکس جو ہیں وہ آپ ضرور بتائیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ خداوند کے کلام عرفان میں بڑھتے رہیں، آمین.